السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ جہان معرفت میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت رضوان کا نام غیر معروف نہیں ہے۔ آپ کے مشہور القابات میں نظام الدین اولیاء، محبوب الہی، سلطان المشائخ، سلطان الاولیاء، سلطان السلاطین اور زری بخش وغیرہ جیسے اہم القابات حاصل ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت رضوان کی ولادت شہر بدایوں میں 17 صفر المظفر 636 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی مناسبت سے محمد رکھا گیا، مگر دنیا میں آپ نے نظام الدین اولیاء، محبوب الہی، سلطان المشائخ کے القابات سے شہرت پائی۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمت رضوان ماں اور باپ کی دونوں جانب سے نجیب الطرفین سید ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت رضوان کا سلسلہ نسب 15 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے جا ملتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمت رضوان کے دادا سید علی رحمت اللہ علیہ اور ان کے چچا زاد بھائی حضرت سید عرب رحمت اللہ علیہ جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے نانا تھے، دونوں بزرگ اپنے اپنے بال بچوں کے ساتھ بخارا سے ہجرت کر کے بدایوں میں آباد ہوئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے نانا سید عرب کے صاحبزادی سیدہ زلیخا جو حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمت رضوان کی والدہ ماجدہ ہیں، جو زہد و تقوی میں کمال درجہ رکھتی تھیں، عبادت گزار تھی، شب بیدار تھیں، اپنے وقت کی ولیہ کاملہ تھیں، ان کو اپنے وقت کی رابعہ بصریہ بھی کہا جاتا تھا۔ آپ کے دادا حضرت سید علی بخاری کے صاحبزادے سید احمد جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے والد ماجد ہیں، جو نیک سیرت اور جو صاحب فضل و کمال تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے دادا حضرت سید علی بخاری اور حضرت نظام الدین اولیاء کے نانا سید عرب بخاری علیہ رحمت رضوان دونوں اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ دونوں نے باہمی مشورہ کر کے اپنے خاندانی رشتے کو مضبوط کرتے ہوئے حضرت سید احمد علی کی شادی حضرت سیدہ زلیخا سے کر دی۔ ابھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت رضوان بمشکل 5 برس کے ہوئے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ کی نیک دل، پاک سیرت، بلند ہمت والدہ حضرت بی بی زلیخا علیہ رحمت رضوان نے سوت کاٹ کر اپنی یتیم بچے کی عمدہ پرورش کی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت رضوان کی مادر گرامی حضرت بی بی زلیخا علیہ رحمت رضوان ایک امیر کبیر بزرگ حضرت خواجہ سید عرب علیہ رحمت رضوان کی صاحبزادی تھی، لیکن آپ نے اپنے والد کی دولت کے ذخائر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ انتہا یہ ہو گئی کہ جب بیوہ ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، اس عالم میں بھی والد کے گھر نہیں گئی، آپ کا پورا بچپن اور جوانی کی ابتدائی چند سال جہاں گزار آئی تھی وہاں پلٹ کر نہ دیکھا۔ آپ دن رات سوت کاٹتی اور پھر اسے ملازمہ کے ہاتھ بازار میں فروخت کرا دیتی۔ اس طرح جو کچھ رقم حاصل ہوتی اس سے گزر اوقات کرتی تھی۔ اتنی آمدنی قلیل ہونے کے باوجود معمولی غذا کے سوا کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ شدید محنت کے باوجود ہفتے میں 1 روز ضرور فاقہ ہو جاتا تھا۔ جس دن فاقہ ہوتا تھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، اور اس دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء والدہ سے کھانا مانگتے تو حضرت بی بی زلیخا بڑی ہی خوبصورت انداز میں، خوشگوار انداز میں فرماتی، بابا آج ہم سب اللہ کے مہمان ہیں۔ حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہا کا یہ بیان ہے کہ جس دن میں سید محمد سے کہتی کہ آج ہم لوگ اللہ کے مہمان ہیں تو بہت خوش ہوتے۔ سارا دن فاقے کی حالت میں گزر جاتا، مگر وہ ایک بار بھی کھانے کی کوئی چیز طلب نہ کرتے تھے، اور اس طرح مطمئن رہتے کہ اللہ کی مہمانی کا ذکر سن کر انہیں دنیا کی ہر نعمت میسر آ گئی ہو۔ پھر جب دوسرے روز کھانے کا انتظام ہوتا، حضرت نظام الدین اولیاء اپنی محترم ماں کی حضور عرض کرتے،
والدہ گرامی، اب ہم کس روز اللہ کے مہمان بنیں گے؟ والدہ محترمہ جواب دیتی، بابا نظام، یہ تو اللہ کی مرضی پر منحصر ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا کی ہر شے اس کی دست قدرت میں ہے، وہ جب بھی چاہے گا تمہیں اپنا مہمان بنا لے گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مادر گرامی کی زبان سے وضاحت سن کر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتے اور پھر نہایت سرشاری کے عالم میں یہ دعا مانگتے، اے اللہ تو اپنے بندوں کو روزانہ اپنا مہمان بنا۔ اللہ کی مہمانی کا مطلب واضح یہی تھا کہ اس روز فاقہ کشی کی حالت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ 5 سال کی عمر میں یہ دعا، یہ خواہش اور یہ آرزو اہل دنیا کو بہت بڑی عجیب معلوم ہوتی ہوگی۔ وہ جنہیں اس کائنات کا حقیقی شعور بخشا گیا ہے اور جن کے دل و دماغ کو کشادہ کر دیا گیا ہے، وہ اس راز سے باخبر ہیں ایسا کیوں ہوتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء انتہائی کم عمری کے عالم میں اللہ کی مہمان نوازی کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت رضوان کے قریب ہی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت رضوان کے بھائی شیخ نجم الدین متوکل رہا کرتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اکثر حضرت شیخ نجم الدین متوکل علیہ رحمت رضوان سے ملاقات فرماتے تھے۔ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل علیہ رحمت رضوان کے زبانی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی فضیلت و مرتبے کے بارے میں پتہ چلتا رہتا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء غائبانہ طور پر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے معتقد ہو گئے تھے اور حضرت نظام الدین اولیاء کے دل میں خواہش پیدا ہونے لگی تھی کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے ملاقات کی جائے۔ چنانچہ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے دل کی خواہش سے مغلوب ہو کر پاک پتن شریف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں پہنچے تو حضرت بابا فرید الدین نے آپ کو دیکھ کر، یعنی خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیکھ کر یہ شعر پڑھا، اے آتش فراغت دل ہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جان ہا خراب کردہ۔ یعنی تیری فرقت کی آگ نے، تیری جدائی کی آگ نے دلوں کو کباب کر دیا اور تیرے شوق کے سیلاب نے جانوں کو برباد کر دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت رضوان حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے دستے مبارک پر بیعت کی اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ حضرت محبوب الہی نے شیخ فرید الدین مسعود کی بارگاہ سے علمی و روحانی فیض حاصل کیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت رضوان نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو وقت بے وقت ظاہری و باطنی علوم سے نوازا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پر خصوصی شفقت فرمائی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت رضوان کے سیر سایہ حضرت نظام الدین اولیاء نے قرآن پاک کے 6 پارے تجوید و قرات کے ساتھ پڑھے۔ مرشد گرامی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت رضوان کے حلقہ درس میں حضرت شیخ صحاب الدین سہروردی کی تصنیف عوارف المعارف کے 6 باب پڑھے۔ اس کے علاوہ مرشد پاک حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت رضوان نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو ابو شکر سالمی کی تمہید شروع سے آخر تک پڑھائی۔ ایک مدت کے بعد حضرت شیخ نظام الدین اولیاء خدمت گزاری اطاعت شاعری سے مرتبہ کمال کو پہنچے تو شیخ العالم مرشد پاک حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت رضوان نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو خلق خدا کی ہدایت و تکمیل کی اجازت دے کر 659 ہجری کو دہلی روانہ فرمایا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اوپر آئی بٹن میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یا پھر ہمارے چینل پہ جا کے آپ وہاں سے بھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی حیات و خدمات ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پیر و مرشد کے حکم پر ہی دہلی آ کر محلہ غیاث پورہ میں مستقل سکونت اختیار کی۔ سلوک و معرفت کی تمام منزلیں حاصل کرنے کے باوجود آپ نے 30 سال تک نہایت سخت مجاہدہ کیا
حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور مقرب تھے۔ جب غیاث الدین تغلق ہندوستان کا بادشاہ بنا تو اس نے سماع کے جواز و عدم جواز پر ایک مذہبی مجلس منعقد کی تاکہ اس میں حضرت محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مخالف درباری علماء کے ذریعے حضرت محبوب الہی کو نچھا دکھایا جا سکے۔ حضرت محبوب الہی اس مجلس میں تشریف لے آئے۔ اس مباحثے میں علماء کے الزامات کا ایسا مدلل جواب دیا کہ اپنے وقت کے جید علماء و فضلاء آپ کی علمی صلاحیت پر نازاں تھے اور وہ لاجواب ہو کر رہ گئے۔ بادشاہ غیاث الدین تغلق کو بے حد شرمندگی ہوئی کیونکہ اسی دن اسے ایک مہم میں بنگال کی جانب روانہ ہونا تھا، اس لیے اس نے جاتے جاتے حکم جاری کیا حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء اس کے دہلی واپس آنے سے پہلے شہر چھوڑ کر کہیں اور نہ چلے جائیں۔ آپ کے عقیدت مندوں کو اس شاہی حکم نے سنجیدہ اور فکر مند کر دیا، لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس کو کوئی اہمیت نہ دی بلکہ بدستور اپنے معمولات میں مشغول رہے۔ لیکن اس وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مریدوں اور ان کے چاہنے والوں کی پریشانی حد سے بڑھ گئی جب بادشاہ دہلی کے قریب پہنچ کر ایک عارضی محل میں مقیم ہوا، کیونکہ اگلے دن اس کے فاتحانہ استقبال کے لیے شہر میں زبردست تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ عقیدت مندوں کے فکر و تشویش ظاہر کرنے پر آپ نے فرمایا، نوز دلی دور است۔ اسی رات کو وہ عارضی محل گر پڑا اور بادشاہ ملبے میں دب کر مر گیا۔ آپ کا تاریخی جملہ نوز دلی دور است زرم الوصل بن گیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو حضرت امیر خسرو سے اس قدر محبت تھی کہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھ سے قیامت میں سوال ہوگا کہ نظام الدین اولیاء دنیا سے کیا لائے ہو تو امیر خسرو کو پیش کروں گا۔ حضرت محبوب الہی جب دعا مانگتے تو امیر خسرو کی طرف اشارہ فرماتے تھے، اے اللہ اس ترک کے دل کی آگ کے صدقے مجھے بخش دے۔ ایک مرتبہ ان کے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت رضوان قدس سرہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ شیخ نظام الدین اولیاء جو تجھ سے مانگے اسے عطا فرما۔ اس دعا کو اللہ نے قبول فرمائی اور اسی لیے وہ محبوب الہی کہلائے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء ہمیشہ بادشاہوں کی صحبت سے دور رہے اور ان سے کسی حال میں ملنا پسند نہ فرمایا، لیکن سلطان علاء الدین خلجی آپ کی زیارت کے غرض سے حضرت امیر خسرو سے ملاقات کرنے کو کہا۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء کو اس ارادے کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اور کہلا بھیجا کہ میں ایک فقیر ہوں اور ایک گوشے میں رہتا ہوں، بادشاہ اور مسلمانوں کے لیے دعا گوئی میں مشغول ہوں، لہٰذا آپ کو ہماری خدمت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں غائبانہ دعا کر دوں گا اور غائبانہ دعا زیادہ اثر رکھتی ہے۔ حضرت امیر خسرو علیہ رحمت رضوان کی زندگی کے حوالے سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کے حوالے سے بھی ویڈیو بنائی ہے، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو علیہ رحمت رضوان نظام الدین اولیاء سے بیعت رکھتے تھے اور ان کا سارا خاندان حضرت نظام الدین اولیاء ہی کا مرید تھا۔ امیر خسرو کو اپنے مرشد سے والہانہ عشق تھا۔ ان کے عشق کا یہ واقعہ فناف الشیخ ہونے کی روشن دلیل ہے۔ ایک مرتبہ ایک فقیر نے نظام الدین اولیاء کے پاس جا کر دست سوال دراز کیا، لیکن اس دن محبوب الہی کے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے اس سے کہا، آج ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا میرے جوتے لے جاؤ اور انہیں فروخت کر کے رقم حاصل کر لو۔ وہ فقیر آپ کے نالین مبارک لے کر رخصت ہوا۔ راستے میں امیر خسرو کی اس فقیر سے ملاقات ہو گئی تو آپ کو مرشد کی خوشبو محسوس ہوئی اور مرشد کے نالین پاک دے کر پوچھا کہ فروخت کرو گے؟ اس نے کہا ہاں، لہٰذا آپ نے
انعام یافتہ اشرفیاں دے کر وہ نالین پاک خرید لے کر مرشد کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے فرمایا امیر خسرو تم نے سستے میں خرید لیے۔ امیر خسرو نے عرض کی حضور اگر یہ جان کے بدلے میں بھی آپ کی نالین شریف مل جاتی تو تب بھی میں اسے سستی چیز سمجھتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے مزید جاننے کے لیے آپ پلے اسٹور پر ایک اپلیکیشن ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے، آپ اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء 18 ربیع الثانی بروز بود 725 ہجری بمطابق 4 مارچ 1324 عیسوی کو طلوع آفتاب کے وقت وصال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک دہلی ہندوستان میں واقع ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو بھی پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فدا نامہ فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں۔ السلام علیکم۔